نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد بعدد كل داء ودواء وبعدد كل علة وشفاء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما نافعا وحكمة تامة اللهم افتح لنا ابواب الخير والسعادة والبركة واليمنى اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك یا ارحم الراحمین۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، عزیز دوستو، صاحب، آج جو آیتیں تفسیر کے لیے منتخب ہیں ان میں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے، پھر دوسری آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا ذکر آتا ہے، پھر وہ حضرات جو مدینہ طیبہ میں صفا ایک جگہ حضور نے مسجد نبوی سے متعلق بنائی تھی۔ صفا ایک چبوترے کا نام ہے، وہ ایک سائبان تھا، گویا ایک ٹینٹ کہیے، رہنے کے لیے ایک عارضی طور پر ایک چھوٹی سی عمارت تھی مسجد نبوی سے متصل، جس میں مہاجرین صحابہ کرام مستقل طور پر رکتے تھے، ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی ہوتا تھا اور وہ پوری طریقے سے دین کی خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ تو تین موضوعات آج اس کے ان آیتوں میں ہیں۔ پہلی آیت الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کی کئی صورتوں میں، کئی آیتوں میں آیا ہوا۔ اس وقت جو آیت پڑھی گئی ہے اس میں حضرت ابراہیم اور اس وقت کے بادشاہ نمرود کا ذکر ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعون رہا، اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود ایک بادشاہ رہا۔ یہ بادشاہ اپنی سلطنت میں، بڑی وسیع سلطنت تھی، عراق اور اس کے اطراف اکناف کے جتنے علاقے صوبے تھے سب اسی کے ماتحت میں تھے، بڑی مستحکم اور مضبوط سلطنت۔ اور صرف یہ لوگوں کے لیے بادشاہ ہی نہیں بلکہ خدا بن بیٹھا تھا۔ جیسے فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، میں تمہارا، ویسے ہی نمرود کا بھی یہی حال رہا۔ ابراہیم علیہ السلام اس علاقے میں بھیجے گئے تھے اور آپ کی ذمہ داری تھی کہ نمرود کے سامنے پورے طریقے سے دین کو پیش کریں، توحید کو پیش کریں، لیکن یہ کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ نے بہت کچھ دلیلیں دی، سمجھایا، لیکن وہ کسی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب اس کو عاجز کرنا ہو، اس کی بے بسی بتلانا ہو، وہ ایک انسان ہے، عبد ہے، محتاج ہے اللہ کے سامنے، اس کے پاس کوئی ایسی قوت نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو خدا کہنے سے، لوگ اسے خدا کا درجہ دینے سے وہ خدا نہیں ہو سکتا، یہ بات ذہن میں بٹھانے کے لیے انہوں نے ایک دلیل پیش کی۔ یہ دلیل بھی نمرود کے طرف سے ہی آئی۔ آپ کہتے ہیں رب، آپ کے رب کی کیا قوت ہے، بتائیے آپ کا رب کون ہے، کیسا ہے؟ تو اس میں خبر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے جو بات کہی وہ قرآن میں ہے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے، بلکہ میرا رب ہی نہیں، تمہارا رب، سارے انسانوں کا رب، ساری مخلوقات کا رب وہی ہے جس کے ہاتھ میں زندگی بھی ہے، موت بھی ہے۔ وہی زندگی بھی دیتا ہے، وہی موت بھی دیتا ہے۔
بات اپنی جگہ پوری معقول تھی، لیکن نمرود کا دماغ یہ تھا میں تو بادشاہ ہوں، لوگوں پر مجھے اتنا اختیار ہے، میں جس کو چاہوں زندگی دوں، جس کو چاہوں زندگی کا حق چھین لوں۔ بادشاہ ہیں، خوش ہو جائیں تو انعام دیں، بگڑ جائیں تو گردن مار دیں، یہ بات ہر جگہ ہوتی ہے۔ تو نمرود کو یہ بات معمولی نظر آئی، تو فوراً جواب میں کہا انا احیی و امیت، یہ کام میں بھی انجام دے سکتی، تم کیا اپنے پروردگار کی یہ خاص پہچان بتلا رہے ہیں، مجھے بھی لوگوں کو زندگی دینے کا بھی حق ہے، لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کا بھی حق ہے۔ یہ کہا، فوراً ایک ایسے آدمی کو بلایا جس کو سولی کا حکم دیا جا چکا تھا، لیکن ابھی تک سولی نہیں دی گئی تھی، طے ہو چکا تھا، گویا اس کی موت یقینی ہے سرکاری قانون کے مطابق۔ فوراً لوگوں سے کہا جس آدمی کو سولی دی گئی ہے اس کو لے آؤ، اس آدمی کو پکڑ کر دربار میں لے آئے، تو فوراً کہا کہ میں اسے زندگی بخش رہا ہوں، جاؤ تمہیں سولی نہیں دی جائے گی، گویا اوحی، گویا میں نے زندگی دے دی، وہ خود نکل کر چلا گیا۔ دوسرا ایک آدمی تھا جس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا، بلایا اور سب کے سامنے کہا اس کی گردن اڑا ڈالو، بادشاہ کا حکم، فوراً گردن اڑا دی گئی۔ وہ امید، دیکھیے میں نے ایک کو موت دے دی، ایک کو زندگی دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا یہ دلیل اس کے دل و دماغ کو اپیل نہیں کر رہی ہے، یہ سمجھنے سے قاصر ہے، کوئی اور دوسری بات کہنا چاہیے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، میں اپنے رب کی ایک پہچان، اپنے رب کی ایک قوت تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں۔ گویا دونوں میں گفتگو ہو رہی ہے۔ تو نمرود نے کہا بتائیے وہ کیا ہے؟ کہا میرا رب وہ ہے یاتی بالشمس من المشرقی، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ شرق کے معنی آتے ہیں چڑھنا، نکلنا، مشرق شرق کی جگہ، طلوع کا مقام، تو گویا وہ مقام جہاں سے سورج نکلتا ہے۔ مغرب غرب سے ہے، غرب کے معنی آتے ہیں ڈوبنا، جیسے آپ سمندر میں دیکھیں گے شام کے وقت سورج دریا میں ڈوب رہا ہے ایسا لگتا ہے، تو غرب سے مغرب ہے، ڈوبنے کی یہ جگہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں غروب کر دیتا ہے، ڈبو دیتا ہے، اندر داخل کر دیتا ہے۔ یہ بات کہی، اگر تیرے اندر اتنی قوت ہے تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، اتنی طاقت ہے، تو آج کے دن سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر دے، یہاں سے نکال کر وہاں تک پہنچا دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، نمرود اس مقام پر عاجز آ گیا، اتنی تو قوت نہیں تھی کہ سورج کو وہ نکال سکے، طلوع کر سکے، غروب کر سکے، عاجز آ گیا۔ لیکن عاجز آ گیا تو فوراً اس نے اپنی کمزوری کو، اپنی شکست کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا، قوت کے نشے میں کہا یہ سب غلط ہے، یہ پہلے سے اس کی عادتیں ہیں، اس نے ہمارے بتوں کے تعلق سے بھی ایسا کیا ہے، ویسا کیا ہے، ساری چیزیں لے آ کر ان کو سزا دینا چاہیے، اور ان کی سزا یہی ہے کہ ایک آگ میں ڈال کر جلا دیا جائے۔ چنانچہ اس کے بعد آگ لگا دی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینک دیا۔ آگ کے شعلے اتنے بلند تھے کہ قریب تک کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس طریقے سے اس میں ڈالیں، منجنیق ایک آلہ انہوں نے تیار کر رکھا تھا، کافی دور سے اس میں اٹھا کر پھینک دینے سے وہ چیز وہاں پہنچ جاتی تھی۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوری تیاری کر لی گئی اور ڈالنے ہی والے تھے۔ الک حاجۃ یا ابراہیم، جبرائیل امین علیہ السلام پہنچے، اے ابراہیم اس وقت میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ کہوں؟ تو اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام راضی برضا خاموش ہیں، کچھ نہیں کیا، حالانکہ دعاؤں کا حق ہے مصیبت کے موقع پر، مصیبت کو دور کرنے کے،
حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی طرح طرح کی بیماریاں آئیں، کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس بیماری کو خدا کی مرضی تھی یہ ہے، بلکہ بعض تفسیری روایتوں میں یہاں تک ہے بدن میں کیڑے پڑ گئے تو آپ اس کیڑے کو اٹھا کر بدن میں ڈال دیتے، اللہ نے میرے بدن کو تیری غذا بنایا ہے لہٰذا میں تجھے کیسے روک سکتا ہوں۔ یہ انتہائی درجے کی بات ہے، ہر کس و منقص کی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہاں تک کہ حضرت ایوب علیہ السلام جب درد حد سے زیادہ بڑھ گیا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، انسان ہی ہے، کتنا بھی نبوت ہو کچھ بھی ہو، ایک مقام پر پہنچنے کے بعد انسانیت اور اللہ کے آگے اپنے ہاتھ پھیلانا انسان کی فطرت اور طبیعت ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان سے نکل انی مسنی الضر، اے اللہ تکلیف ہو رہی ہے، یہ جملہ نکل گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صحت عطا کیا، وہ بڑی لمبی چوڑی تفسیر ہے، سورہ انبیاء میں وہ تفصیل ہے۔ کہنے کا منشا اور مقصد ہے انبیاء کرام کا ایک کردار ایسا ہوتا ہے جہاں مانگنے کی سخت ضرورت ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کے فیصلے پر ایسا ٹھہر جاتے ہیں، مرضی اس کی، وہ جو چاہے کرے، وہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے جبرائیل امین نے کہا اللہ کا حاجت نہیں ہے، آپ کچھ کہیے، کچھ ہونا ہے، کچھ دعا کرنا ہے رب تعالیٰ سے، کچھ میں عرض کرنا ہے یا آپ عرض کیجئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا ایک خاص وصف تھا، کل کی سو میں نے کہا تھا ابراہیم خلیل اللہ، آدم صفی اللہ، عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ایک ایک کی ایک ایک صفت۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا خاص وصف کیا تھا؟ کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والے، کلام کرنے کا حق ہونے کے باوجود بھی زبان نہیں کھول رہے ہیں۔ دوست کو دیکھ رہا ہے کہ کیا حالات ہیں، اگر میرے دوست کو بچانا منظور ہے تو وہ بچا لے گا، اگر اسے یہی منظور ہے تو میں اس کے فیصلے سے پوری طریقے سے راضی ہوں۔ یہ انتہائی درجے کا توکل، اللہ کے ہر فیصلے سے راضی برضا رہنا کہنے میں تو ہمارے لیے آسان ہے، لیکن وہ منزل پر ثابت رہنا اور خدا کے فیصلے پر پوری طریقے سے اٹل ٹھہرنا یہ ہر کس و ناقص کی بات نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں جبرائیل، وہ تو میرا دوست ہے، میں اس کا دوست ہوں، وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے دوست کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اگر اسے بچانا منظور ہے تو بچا لے گا، ایک ہی جملہ کا۔ چنانچہ ویسا ہی وہ آگ میں ڈال دیا گیا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا اے آگ ابراہیم پر سرد ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، ایسی ٹھنڈی بھی نہیں کہ ٹھنڈک ان کو نقصان پہنچائے۔ جیسے ہی آگ سرد ہو گئی، جتنا حصہ آگ کا پھیلا ہوا تھا وہ سارے حصے میں سرسبز و شاداب باغ ہو گیا، گلزار بن گیا۔ حضرت ابراہیم کو جنت سے لباس آ گیا، وہ لباس پہنے ہوئے اس میں ٹہلتے ہوئے نظر آ گئے۔ اس معجزے کو دیکھ کر کچھ لوگ ایمان لے آئے، لیکن کچھ لوگ ایمان ان کی قسمت میں نہیں تھا اور وہ کسی حالت میں مخالفت کرنا ہی چاہتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام پر پھر وہی سختیوں کا معاملہ ہوا، تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اس سرزمین کو چھوڑ کر نکل جائیے، مصر، فلسطین، حجاز مقدس۔ چنانچہ وہاں سے نکلے، فلسطین میں سارہ اور اسحاق کو چھوڑ دیا، حجاز جو آج سعودی عرب ہے، مکہ مکرمہ میں حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑا گیا۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، یہ ساری تفصیلات سورہ صاد اور دیگر قرآن کی آیتوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ ایک معاملہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا پھر ایک اور معاملہ اس کی بعد کی آیت میں آ رہا ہے، اس کے درمیان میں حضرت عزیر کا معاملہ آیا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑے جلیل القدر پیغمبر رہے، ان کا ذکر آ رہا ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، ایک قریے کا ذکر ہے۔ یہ قریہ کون سا ہے، کون سا گاؤں ہے؟ اس پر اکثر کا خیال ہے کہ بیت المقدس، ایک بستی۔ اور یہ جو آدمی جو وہاں سے گزر رہے ہیں یہ کون آدمی ہیں؟ قرآن میں بھی اس کی وضاحت نہیں ہے، حدیثوں میں بھی نہیں ہے، لیکن مفسرین کرام نے
لکھا ہے کہ یہاں حضرت عزیر ہیں یا ارمیہ ایک پیغمبر ہیں. وہ ایک بادشاہ تھا بخت نصر جو یہودیوں کا سخت ترین دشمن تھا. بیت المقدس کے قریب جو ایک خریے میں وہاں یہودی آباد تھے، بری طریقے سے ان کا قتل عام کیا اور پوری بستی کو تباہ و تاراج کر دیا، اور تورات کو بھی پوری طریقے سے ہلاک کر کے جلا کر خاک و سر کر دیا. بیت المقدس پر بھی حملہ ہوا. اس کے بعد بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو لے کر وہاں سے نکل کر چلا گیا. وہ بستی پوری طریقے سے ہلاک ہو گئی، سب کی لاشیں وہاں پڑی ہوئی دب گئی، ختم ہو گیا. کئی سالوں کے بعد یا تو ارمیہ جو بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں وہ پہنچے، یا دوسرے پیغمبر حضرت عزیر. دو نام مفسرین نے لکھے ہیں، دونوں کی طرف رجوع. بعض نے ارمیہ بتلایا ہے، بعض نے عزیر نے کہا ہے، لیکن حدیثوں میں کوئی وضاحت نہیں ہے کہ فلاں آدمی ہے فلاں آدمی ہے. قرآن نے بھی اس کی کوئی وضاحت نہیں کی. بہرکیف حضرت عزیر وہاں سے نکلے. وہ بستی جو کھنڈر اور ویران تھی، وہیں لاشیں وغیرہ سب دبی ہوئی تھیں. اس موقع پر حضرت عزیر کے دل میں اچانک خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کرتا ہے. جیسا کہ یہی فکر اصحاب کہف کے تعلق سے بھی ہوئی. یہ حضرت عیسیٰ کے 200-250 سال بعد کے واقعہ ہیں کہ اصحاب کہف ایک مقام پر جا کر غار میں رہ گئے. اللہ نے ان پر نیند دی، اور ایسی گہری نیند دی کہ تقریباً 300 سال کا عرصہ وہاں رہے. اور اس زمانے میں جب یہ نیند سے بیدار ہوئے اصحاب کہف، تو ان لوگوں کو بھی وہی فکر ہوئی کہ ہم بہت دیر سو گئے. ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے ظلم سے بچ کر یہ اصحاب کہف جو 7 تھے، تعداد الگ الگ ہے، انہوں نے غار کے اندر گھس کر آرام کیا. گہری نیند لگ گئی، سو گئے. تو اتنا سو گئے کہ 300 سال 310 سال اس قسم. جب یہ نیند سے بیدار ہوئے تو ان میں سے ایک نے کہا قال کم لبثتم قال لبثنا یوما او بعض یوم. جب یہ غار میں جا رہے تھے تو سورج نکل رہا تھا. 300 سال کے بعد جب یہ نیند سے بیدار ہوئے تو سورج ڈوب رہا تھا. تو انہوں نے سوچا کہ ہم صبح یہاں آئے، شام ہو رہی ہے ایک دن سے. ایک پوچھا ایک نے ساتھی سے ہم کتنے دن رہے، بڑی لمبی مدت گزر گئی. تو نہیں ایسی بات نہیں، صبح آئے تھے شام ہو رہی، بھوک لگ رہی، جائیے باہر کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے آئے. یہ لے کر جب بازار گیا تو دنیا ہی بدل گئی، سکے بدل گئے سارے وہاں. تو اس وقت اس شہر میں بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہونے کو کچھ لوگ تسلیم کر رہے تھے، کچھ لوگ تسلیم نہیں کر رہے تھے، اختلاف کر رہے تھے. مرنے کے بعد کوئی دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے. کون ہے جو ایسا زندہ؟ یہی کیفیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آئی. حضور نے کہا کہ تمہارے مرنے کے بعد اللہ تمہیں دوبارہ زندگی دے گا. تو کفار کہتے کیسی عجیب بات کر رہے ہیں محمد، ہم گل سڑ کر ہڈیاں بن جائیں، سب ہو جائیں، تو پھر ان کا رب کیسے زندہ کر سکتا ہے؟ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، سورہ قیامہ کے اندر آخر میں بتلا دیا ہے. کیا وہ اللہ کی قدرت پر قادر نہیں، کیا قائل نہیں ہے کہ اللہ تو تمہارا وجود نہیں تھا، زندہ پیدا کیا. جب تو تمہارا وجود ہے، وجود ختم ہوا، ایک بنی ہوئی چیز کو پھر دوبارہ پیدا کرنا کون سی بڑی تاج ہے؟ ایک انسان پہلے ایک چیز تیار کر رہا ہے تو بڑی اہم بات ہوتی ہے. چیز تیار ہونے کے بعد ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائے تو پھر اس کو دوبارہ وجود میں لانا ایک انسان کے اندر بھی اللہ نے قدرت ہے. تو یہ مثال قرآن کریم میں اور مقامات پر دی گئی ہے کہ اللہ نے تمہیں، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، نمونہ نہیں تھا، بنایا. جب تمہارا وجود بن چکا ہے تو اسی وجود کو دوبارہ کام میں لے آنا کون سی بڑی بات ہے. تو حضور کے زمانے میں بھی بعث بعد الموت، مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ اٹھایا جانا، میدان حشر میں قبر میں زندہ کرنا، ان چیزوں کو لوگ مانتے نہیں. 3 ٹرم ایسے آئے ہیں، ایک حضرت عزیر کے ٹائم پر، پھر اصحاب کہف کے زمانے میں بھی ایسی بات ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کفار مکہ اس کا انکار کر رہے تھے. اب وہ تفصیلات اصحاب کہف کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تفصیلات اس وقت میرے پیش نظر نہیں ہیں. یہاں تو صرف حضرت عزیر کے دل میں خیال آیا یہ بستی جو یہاں ہے
یہ پھر اللہ انہیں کیسے زندہ کرتا ہے کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً حضرت عزیر کو موت دے دیا، وہیں ختم ہو گئے۔ پھر اس کے بعد کئی سال گزر گئے، جب وہ زندہ ہوئے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے قال کم لبثت، یہاں بھی وہی الفاظ ہیں، اصحاب کہف کے اندر بھی وہی الفاظ ہیں، یہاں قال لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا اس سے زیادہ ہم یہاں ٹھہرے ہیں۔ حضرت جو پیغمبر تھے ان کی زبان سے اللہ نے کہا نہیں، بل لبثت مئۃ عام، آپ 100 سال تک فنا کی حالت میں رہے، مردہ حالت رہی، موت کی حالت رہی، اس کے بعد ہم نے پھر آپ کو دوبارہ زندہ کیا ہے، 100 سال کے بعد آپ اٹھا دیے گئے۔ اب یہ 100 سال گزرے ہیں، ان کو عزیر کو کیسے سمجھ میں آئے؟ تو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آپ کے ساتھ کھانے کا جو توشہ ہے اس کو دیکھیے۔ چنانچہ انہوں نے کھول کر دیکھا تو توشہ بالکل صحیح و سالم ہے، اس کے اندر کوئی فرق نہیں، بدبو وغیرہ کچھ نہیں، لیکن ان کا جو جانور تھا سواری کا، گدھے کا لفظ ہے، یہ کوئی اور خچر کوئی بھی جانور رہا ہو، وہ گل سڑ کر ختم ہو کر اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، پوری ہڈیاں موجود۔ حضرت عزیر نے دیکھا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ جانور پوری طریقے سے ختم ہوا ہے، اور میرا کھانا جو میں لے کر آیا تھا وہ بالکل صحیح و سالم ہے، اس میں کوئی بدبو نہیں ہے۔ یہ کہہ کر حضرت عزیر کو پورا یقین ہوا اللہ کی قدرت بڑی عجیب و غریب ہے، ہم سب تو وہی چیز یہ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم ایک نشانی آپ کو ہی بتلاتے ہیں، وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، کس طریقے سے ان کے کھانے کی چیز موجود رہی، فانظر الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف دیکھو، وشرابک، پینے کی جو چیزیں آپ ساتھ رکھے تھے اسے بھی دیکھو، لم یتسنہ، اس میں بدبو نہیں آئی، وانظر الی حمارک، آپ اپنے گدھے کو دیکھیے، ہم اس کو نشانی بنا رہے ہیں، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے ایک نمونہ بنا ہے، یہ جو گدھا ہڈیوں کی شکل میں ہے پوری طریقے سے ہم اس کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہیں، یہ کہہ کر بعد سے بعد الموت کی بات ہے۔ یہ درمیان میں حضرت عزیر کا واقعہ آیا، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا معاملہ پیش آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک روز اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا، انبیاء کرام ہیں، جب وہ اللہ سے جو بات کہنا چاہیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے جو کہا ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ تو مردے کو کیسا زندہ کرتا ہے؟ ایک چیز پوری ختم ہو جاتی ہے، جان چلی جاتی ہے، اس کا کوئی وجود باقی نہیں رہتا، پھر تو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے پلٹا کر سوال کیا اولم تؤمن، کیا آپ کو ایمان نہیں ہے میری اس قدرت پر کہ میں مردے کو زندہ کر سکتا ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام بلا ہاں ایمان ہے، ولکن لیطمئن قلبی، میں اپنے اطمینان قلب کے لیے، قدرت کا مشاہدہ دیکھنے کے لیے میں یہ چیز چاہ رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، قال اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لیجیے، الگ الگ پرندے، ان کو آپ ختم کیجئے، ان کے اجزاء کو 4 پہاڑوں پر پھینک دیجیے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ویسا ہی کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے پرندوں کو پھینک کر پہاڑوں پر ڈال دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ ان کو جمع کیجئے، بلائیے، تو فوراً انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی ثم ادعوہن یاتینک سعیا، اب آپ ان کو بلائیے، اللہ کے حکم سے ہر چیز زندگی، پیغمبر تو ذریعہ بن جاتے ہیں، اصل قدرت اللہ کی ہوتی ہے، ذریعہ اس لیے کہتا فاعل حقیقی، متصرف حقیقی، اصل فاعل اللہ ہے، اصل تصرف کرنے والا، قوت ظاہر کرنے والا اللہ ہے، انبیاء کرام اس کا یہ ہوتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو آواز دی تو وہ پرندے برابر جو پرندے تھے پھر اڑ کر آپ کے سامنے آ کر بیٹھے اور آپ کی طرف ٹھہرے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پوری طریقے سے اپنی قدرت کی اپنا مشاہدہ کیا، دیکھا۔ اب آپ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیوں کہا؟ تو انہوں نے چاہا کہ اپنے دل کو اطمینان پیدا کریں۔ یہ چیز پہلی چیز ہے علم الیقین، دوسرا مرتبہ ہے عین الیقین،
تیسرا مرتبہ ہے حق الیقین، علم الیقین، یقین کا علم، آپ کو کسی چیز کا علم ہو گیا، آپ جان لیے ہاں بالکل صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے، یہ صرف علم ہے۔ لیکن اس سے آگے ایک درجہ ہے عین الیقین، جو یقین ہے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا، مشاہدہ ہونا۔ ایک بات آپ نے سن لیا، مان لیا، لیکن وہ کیا ہے، اس کی شکل، مشاہدہ، مناظرہ، سامنے دیکھنا، یہ ہے عین الیقین۔ پھر اس کے بعد ایک آخری مرحلہ ہے حق الیقین، اس بات پر ایسا جم جانا کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ اور کوئی چیز نہ ہو۔ یہ 3 درجے ہوتے ہیں علم کے اس کے۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی ایک آیت ہے، اس کی تفسیر پر آج کی اس گفتگو کو میں ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کے سواقعے کے بعد صدقات کی آیتیں آ رہی ہیں، بہت لمبی چوڑی آیتیں، یہ موضوع بہت مشہور ہے، کئی مرتبہ آپ سن چکے ہیں۔ صدقہ نافلہ ہے، صدقات واجبہ ہے، یعنی اپنی طرف سے کوئی صدقہ واجب کر لیا گیا ہے، کوئی صدقہ نفل ہے بلکہ ایک واجب ہے، پھر اس میں صدقات آتے ہیں، زکوٰۃ آتے ہیں، بندہ اپنی طرف سے نظر کے طور پر کچھ صدقات کا معاملہ کرتا ہے۔ بڑی لمبی چوڑی بحث ہے صدقات کون کون سے ہیں۔ صدقات کے بعد یہ صدقات فقراء، مساکین، حاجت مند لوگوں کو، ضرورت مندوں کو، سب کو تقسیم کرنا چاہیے۔ صدقہ بولے تو گرا ہوا لفظ نہیں سمجھنا چاہیے، یہ خیر خواہی کے معنی ہے، کسی کی مدد کرنا۔ ایک صدقہ ہوتا ہے بلا اور مصیبت کے لیے دیا جاتا ہے، الصدقۃ تدفع البلا، بلا کو دور کرنے کے لیے جو صدقہ دیا جا رہا ہے یہ غریبوں، خاص محتاجوں کا ہو جاتا ہے، اس میں عام خوشحال لوگ یا متوسط لوگ ان کے لیے نہیں ہوتا، ان کے نہیں ہے۔ اس طرح ایک صدقہ وہ ہوتا ہے اللہ کے غضب کو دور کرنے کے لیے، الصدقۃ تدفع غضب الرب، اللہ کے غضب کو دور کرنے کے لیے ایک صدقہ ہوتا ہے، ایک نفل صدقہ ہوتا ہے، ایک واجب صدقہ ہوتا، ایک صدقہ بندہ اپنے اوپر کر لیتا۔ تمام صدقات کے اندر خیر خواہی، ہمدردی، دوسروں کے فائدے کا پہلو ہے۔ اب یہاں ایک آیت آ رہی ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہاں وہ مہاجرین جو مکے سے مدینہ آئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں محتاج تھے، یہ لوگ کوئی بازاروں میں جا کر کمانے دھمانے کے لیے نہیں تھے، لیکن ان کی زندگیاں بھی چل تھیں، لیکن دین کی خدمت کے لیے انہوں نے ساری چیزوں کو چھوڑ کر مسجد نبوی کے بازو صفہ نامی ایک چبوترا تھا، اس میں رات دن قیام کرتے تھے۔ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کی ساری چیزیں مہیا کر دیتے تھے۔ ان علماء تھے، بڑے بڑے فقہا تھے، صوفیاء تھے، محدثین تھے، ان کا کام بس حضور کے حدیثیں سننا، لوگوں تک پہنچانا، قرآن کریم حفظ کرنا، اگر کوئی پڑھنا ہے تو اس کو قرآن کریم کی تعلیم دینا، رات دن یہی مشغلہ۔ جب اس کام میں لگ گئے تھے تو ان کے بیوی بچوں، ان کا گھر، ان کے کھانے پینے کا کیسا ہو، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھانے پینے کا انتظام کیا تاکہ یہ لوگ کمانے دھمانے، محنت اور مزدوری سے پورے بے نیاز ہو کر اللہ کی دین میں خدمت ہو۔ تو یہ ایک طبقہ تھا، ایک جماعت تھی، ایک گروہ تھا، اور اس گروہ کی ایک صفت بتلا رہی ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف۔ یہ جو جماعت صفا کے مقام پر رہ کر دین کی خدمت میں جو لگی ہوئی تھی، پوشاک کے لحاظ سے بھی اچھے تھے، چہروں پر بھی کوئی ایسے نہیں تھے، کسی کے پاس جا کر ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے تھے، کبھی اپنی تنگی اور مشکل بھی نہیں بیان کرتے تھے، لوگ ان کو دیکھ کر یہی سمجھتے تھے کہ یہ خوشحال لوگ ہیں، حالانکہ وہ خوشحال نہیں ہیں، کھانے پینے کے محتاج ہیں، لوگوں کے پیسوں پر، لوگوں کے صدقات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جب بھیجتے رہتے اسی پر ان کی زندگیاں گزرتی تھیں، اور ان کے بیوی بچوں کی بھی زندگیاں اسی پر گزرتی تھیں۔ جہاد میں جانا تو سب سے پہلے یہ، قرآن کی تعلیم حفظ کرنا ہو تو یہی موجود، دوسروں کو پڑھانا ہو تو یہ، گویا پورے طریقے سے اللہ کی راہ میں لگے ہوئے تھے، اور ایک خاص پہچان ان کی یہ تھی، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے،
ان کے وقار کو، ان کے رویے کو دیکھ کر لوگ یہی سمجھتے تھے، یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، لوگ جو نادان ہیں ان کو کیا سمجھتے تھے؟ خوشحال لوگ ہیں سمجھتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے تعلق سے خاص طور پر حکم دیا، ان کی طرف توجہ دو، اگرچہ کہ نہیں مانگتے ہیں تم آگے بڑھ کر ان کا خیال رکھو، یہ پوری طریقے سے اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ اس سے ایک معنی کیا نکلا؟ یہ آیت ان مہاجرین کے وقت ان کے حق میں نازل ہوئی، یہ حکم ان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ تاریخ کے ہر دور میں جو بھی اس طرح سے دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے ان کی ضرورتوں کا خیال رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مثال دیتے ہیں، تمام خلفاء، خلافت راشدہ ہو، خلافت بنو امیہ ہو، خلافت عباسیہ ہو، خلافت عثمانیہ ہو، خلافت بنو فاطمہ ہو، تاریخ تقریباً 1300 سالہ دور میں ان خلفاء نے دین کی خدمت کے لیے جو لوگ لگے ہوئے رہے، ان کے لیے وظیفوں کے اعتبار سے ان کے لیے یہ کرا تاکہ یہ اسی کام میں لگے رہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے ہدایت دی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا حکم تاریخ کے ہر دور میں جو لوگ صدقات دیتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان لوگوں کی طرف توجہ دیں، بظاہر پوشاک نظر آتے ہیں، ان کی ضرورتیں، ان کے حاجات، اس کا خیال کر کے ان کو دیتے رہیں۔ یہ اس آیت سے یہ معنی نکل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصدقۃ علی ذی رحمی سنتان صدقۃ وصلۃ، صدقہ ایک نئے آدمی کو دینے میں تمہیں صدقے کا ثواب ہے، وہی صدقہ تمہارے رشتہ داروں کو دے رہے ہیں تو 2 ثواب ہے، صلہ رحمی کا بھی ہے، خیر خواہی کا بھی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت کی وجہ سے تمہیں 2 اجر و ثواب۔ اسی طریقے سے وہ صدقہ جو ایسے لوگ جو آپ سے کبھی اپنی خواہش ظاہر نہیں کرتے ہیں، ان کو تلاش کر کے ڈھونڈ کے ان کا حالات کی تحقیق کر کے اگر تم ان کو پہنچاتے ہیں تو یہ بھی صدقہ اسی درجے میں ہے جس طریقے سے صلہ رحمی کی وجہ سے جو مل رہا ہے ان کو بھی دینا چاہیے۔ اسلام نے ہاتھ پھیلا کر مانگنے سے منع کیا۔ اسلام میں فقیری، گداگری، محتاجی، دست سوال دراز کرنا اللہ کے رسول کو بالکل ناپسند۔ 2 حدیثیں ہیں وہ بتلا کر گفتگو کو میں ختم۔ یہ بات اس لیے کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ مرض عام ہو چکا ہے، ضرورت مند بھی مانگ رہا ہے، بے ضرورت والا بھی مانگ رہا ہے، گویا یہ مایو بھی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِأَن يَغْدُ أَحَدُكُمْ فَيَحْتَطِبُ عَلَى ظَهْرِهِ، بہتر ہے اس آدمی کے لیے، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، بڑا اچھا انسان ہے، صبح نیند سے بیدار ہوا اور اس کے لیے روزی روٹی کا کوئی انتظام نہیں ہے، نہ زمین ہے، نہ جائیداد ہے، نہ کھانے پینے کے لیے کوئی چیز ہے، نہ کاروبار ہے، تو ایسا آدمی چاروں طرف سے مجبور ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے لیے یہ عزت اور بہتری ہے کہ جنگل میں جائے اور لکڑیاں کاٹے، لے آ کر اس کو فروخت کرے اور اس سے جو پیسہ ملے وہ اپنی ذات پر بھی خرچ کرے، لوگوں پر بھی صدقہ دے۔ بڑی اہم بات یہ ہے کہ لکڑی کاٹ کر پیسہ لینے والا اس کی آمدنی کتنی ہوگی؟ اس کے بیوی بچوں کے لیے کافی ہے وہ، لیکن اس حالت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَتَصَدَّقُ مِنْهُ وَيَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا أَعْطَاهُ۔ تو اس آدمی کو چاہیے کہ دن بھر وہ لکڑیاں کاٹ کر جو پیسہ ملے، روپیہ جمع ہو، اس روپیے سے اپنی ساری ضروریات پورا کرے، بیوی بچوں کو کھلائے پلائے، اسی میں سے صدقے کا بھی خیال رکھے۔ یہ حضور ایک تنگدست آدمی کو محنت کر کے انہیں بیوی بچوں کو پال رہا ہے، اسے صدقے کا حکم کیوں دیں؟ اس کی کمائی میں خیر اور برکت اسی صدقے سے ہے، اسی پیسوں کی وجہ سے یہ دوسروں کو بھی کھلا پلا رہا ہے، اس کے دسترخوان پر جو کوئی آدمی کھا رہا ہے تو گویا اس کی وجہ سے اس کا رزق مل رہا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے لوگوں کو بھی اپنی طاقت کے مطابق اپنا رکھنے کے بعد کچھ نہ کچھ صدقہ دیتے رہیں۔ پھر یہ بات کہ صدقہ علانیہ نہ دیں، چھپا کر دیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے۔ بعض حدیثوں میں ہے کہ سیدھے ہاتھ کی اطلاع بائیں ہاتھ کو نہ ہونے پائے،
اس طریقے سے صدقات دو اور اپنے صدقات کو زبانوں پر لائے کر ضائع نہ کرو۔ اسلام نے بھیک مانگنے کو سختی کے ساتھ منع کیا۔ ایک پہلو تو بھیک مانگنے سے منع کیا، دوسری طرف کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والوں پر سختی مت کرو، ضرور دو، انہیں محروم نہ کرو۔ دونوں آپشنز رکھے ہیں، دونوں چیزیں سامنے ہیں، مانگنے والوں کو دو، اور یہ بتلا دیا ہے کہ اگر کوئی بھی نہیں دے تو ان کی ضروریات کیسے پورے، مجبور، محتاج، ضرورت مند آدمی اگر سوال کر رہا ہے تو آپ اس کو ضرور دینا چاہیے، منع نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بات وہ ہوگی۔ پھر کوئی آدمی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف پیسہ لوگوں سے بٹور کر اپنے پاس جمع کرنا چاہتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مال اس کے چہرے پر ایک داغ ہے، ایک انگار کا ٹکڑا ہے جو اس کے منہ پر، چہرے پر رکھ دیا گیا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی ذلت کی چیز ہے۔ بھیک مانگ کر اپنے آپ کو اونچا بنانا، ذخیرہ بنانا، اس کو اکٹھا کرنا غلط۔ ہاں کوئی ایسا مجبور ہے کہ اس کی ضرورتوں کے لیے چاہیے، اگر وہ آدمی پوچھ رہا ہے تو اس کے لیے کوئی معیوب بات نہیں۔ اسی لیے حضور نے ایک حدیث میں کہا، اسی حدیث پر گفتگو ختم کر دیں، من سأل الناس اموالهم تکسرا، جو آدمی لوگوں کو پوچھ پچا کر اپنے پاس مال جمع کر رکھ رہا ہے، یسأل جمرا فیستقل منہ او لیستغفر، جو یہ روپیہ اور پیسہ جمع کر رہا ہے تو یہ مال اس کے لیے چہرے پر ایک انگارہ ہے جو آخرت میں اسی حالت میں ہے۔ آج بہت سارے ہم ایسے فقراء اور مساکین حاجت مندوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے ایک متوسط آدمی کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ گویا ایک بہت کمزوری ہے ہمارے سماج کے اندر، اس کی طرف ہر کسی کو توجہ دینا چاہیے۔ اس حدیث کا پورا خلاصہ یہ ہے، اسلام نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے بھیک مانگنے سے منع کیا ہے، محنت اور مزدوری سے اپنا پیٹ پالنا چاہیے، اس میں بھی اس کو صدقے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ایک روٹی ملی ہے، آدھی روٹی کھاؤ، پاؤ روٹی کسی غریب کو کھلانے کی کوشش کرو اس حالت۔ پھر دوسرا معنی یہ رکھا گیا ہے کوئی ضرورت مند، حاجت مند ضرور ہو سکتا ہے، لہٰذا انہیں سوال کر رہا ہے تو برا نہیں ہے، اس کو سوال کرنا چاہیے اور اس کے سوال کو پورا کرنا امت کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر صدقے کے معاملے میں تمہارا صدقہ سب سے بہتر وہ آدمی ہے تمہارا رشتہ دار ہے، اس کو دے، اور صدقے میں تمہارا بہتر صدقہ وہ ہے وہ آدمی جو کبھی تمہارے سامنے اپنی حالت کو ظاہر نہیں کر رہا ہے، تمہارا دوست ہو، رشتہ دار ہو، بیوی کا ہو، ماں باپ کا ہو، کبھی تمہارے سامنے اپنی بات نہیں کہے، تم خود ان کی حالات کی تحقیق کر کر ان کو صدقہ دو، یہ تمہارے لیے دگنا اجر و ثواب ہے۔ 3-4 چیزیں الگ الگ اینگل میں ہر پہلو سے ہیں، ہر آدمی کو سوچ سمجھ کر کہاں کیا کرنا ہے، کس انداز سے کرنا ہے، کہاں دینا ہے، کہاں نہیں دینا ہے، کہاں مانگنا ہے، کہاں نہیں مانگنا ہے، پوری چیزیں صاف صاف حضور نے ہر پہلو کو راستے کھول کر رکھ دیے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری امت سے، مسلمانوں سے غریبی، تنگ دستی، محتاجی، دست سوال کی ذلت سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہر کسی کو غنائے نفس عطا فرمائے، جو ملا اس پر صبر اور شکر کی کیفیت عطا فرمائے، تنگ دستی میں بھی صدقہ و خیرات کی کیفیت و حالت ہم سب کو عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے تمام نیکیوں کو اس ماہ مبارکہ میں قبول فرما لے۔ یہ دوسرا عشرہ ہے، اے اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما، حاضرین کے آباء و اجداد، ان کے رشتہ دار، دوست و احباب، ان کے بیوی بچے جو کچھ ہیں سب کی بھی مغفرت فرما دے یا اللہ، اور ہماری نسلیں جو آئندہ آنے والے ہیں ان کی بھی مغفرت کا انتظام فرما دے۔ اس دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب